میں آپ کو مزے کی ایک بات بتاتا ہوں. میں ایک بار ایک جگہ گیا, وہاں آنٹی نے مجھے بلایا تھا, ایک آنٹی نے. انہوں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ بہت ڈیفیکلٹ پرسنالٹی ہیں, ریلیجس لوگوں کے تو بہت ہی خلاف ہیں, ریلیجن کے بہت خلاف ہیں, تو بچ کے رہیے گا. وہ چاہتی تھی میں ان سے بس ملوں, وائسی کا ایک تعارف کراؤں, شاید ان کے دل میں کوئی نرمی پیدا ہو جائے دین کے حوالے سے. میں نے کہا انشاءاللہ فکر نہ کریں. انہوں نے مجھے ڈرایا بہت کہ نہیں آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں, یہ بھی کریں گے, ایسے بھی کنفرنٹ کریں گے. تو وہ اب جب میں ان سے ملا تو وہ فل ریڈی تھے کنفرنٹیشن کے لیے, ان کی باڈی لینگویج اور باتیں بتا رہی تھی, لیکن میں ان سے ایگری کرتا گیا. میں نے کہا یہ تو بڑی زبردست آپ نے بات کی, بڑا امپورٹنٹ نقطہ آپ نے بیان کیا ہے, واقعی اس کو اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے. بلیو می آنٹی کہ وہ اس طرح سے نرم پڑ گئے محفل میں کہ وہ بھی حیران تھی کہ اس طرح آج تک کبھی بات جو ہے نا وہ نہیں ہوئی. میرے ذہن میں ایکچولی نا وہ آیت تھی کہ فرعون کی طرف بھی بھیجتے ہوئے اللہ نے کہا تھا قولاً لینا, کہ نرمی سے دیکھو بات کریں, کنفرنٹ کرنے کی. دیکھیں نا وہ تو آپ نے جیسے کہا ان کی نیگیٹو انرجی اتنی, وہ تو ریڈی بیٹھے ہیں کہ مجھ سے ڈس ایگری کرے تاکہ میں مزید ان کو رولوں, مزید ایگزامپل دوں, یہ وہ. اس سے ان کی فرسٹریشن ہے نا وہ آؤٹ ہوتی جی 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 تو آپ ایگری کر جائیں, لیکن ساتھ میں یہ کہیں کہ دیکھیں میرا یہ اوپینین اس پہ, آپ کا بڑا قابل توجہ آپ کا پوائنٹ تھا, لیکن اس کو اس پہلو سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. آئی تھنک کہ آ جا کے دیکھیں ہمیں یہ چیزیں, یہ گر سیکھنے چاہیے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ ٹاکسک کمیونیکیشن. پیپل جو ہے نا, یہ مصیبت ساری یہ آپ کے خونی رشتے دار ہوتے ہیں. جی they are your جی fathers, they are جی your husband, they are your mother in law. آپ ان کو کاش کہ ان کو توڑا جا سکتا ہے نا, ان کو ڈاٹا کہہ کے نکلا جا سکتا ہے, ان کو آپ کی اپنی اولاد میں سے جی مصیبت جی ہے, آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے نا. ایگزیکٹلی یہی تو سوال ہے نا کہ ان کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا, ہاں رہنا بھی ساتھ ہے, تو ڈیل جو ہے وہ تو ڈیل کیا کیسے جائے. کرنا ہے. اس کے لیے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ سائیکالوجی کی دنیا میں باقاعدہ جو ایسے لوگوں کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے لیے الگ سے سیشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے جو لوگ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں نا, کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں عموماً, آپ کو پتہ, they cannot carry on their practice much longer because they get so devastated themselves. اتنے زیادہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں اس all negativity میں کہ they also انہیں بھی تھیراپی چاہیے ہوتی ہے, انہیں تھیراپی چاہیے ہوتی ہے, پھر ان کو ریلیز کیا جاتا ہے. عموماً جو لوگ زیادہ سینسٹیو پوزیشنز پہ ہوتے ہیں ان کو تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے آدھا ٹائم وہ کام کرتے ہیں اور آدھا ٹائم ان کو چھٹی دی جاتی ہے کہ جاؤ جا کے اپنے حواسوں میں واپس ہو کے پھر آنا. ٹھیک ہے نا, کہ ڈاکٹر ہی مریض بن جائے گا تو بنے گا کیا. تو یہی بات ہے بالکل کہ ان لوگوں کے لیے باقاعدہ ٹریننگ کی ضرورت ہے, اور یہ جو ٹریننگ ہے سب سے پہلے. اور ایک اور پرابلم, یہ لوگ اپنے آپ کو مریض مانتے نہیں ہیں, خود ان کو جانا نہیں. اگر تو کہیں بوڑھوں میں ہو گئے, بوڑھوں میں تو میں آپ کو بتاؤں 90-95% ہوتے ہی ایسے ہیں. اللہ نے جب کہہ دیا وہ تو بچہ بن جاتا ہے نا بڑھاپے میں, ہاں اس میں جب چلے گئے تو اس کا تو یہ تو ہوگا ہی ہوگا ایسا نا. تو اب یہ ہے کہ اس سے آپ نے اپنے آپ کو انفلوئنس ہونے سے کیسے بچانا ہے, تو آپ اپنے پہ ورکنگ کر رہے ہیں. اگر آپ ان پہ ورکنگ نہیں کر سکتے ہیں نا, اور ویسے بندہ ایک دفعہ پازیٹیولی سوچنے لگ جائے نا تو پھر سالوشنز نظر آنے لگ جاتے ہیں. جی جیسے سیدہ اسماء نے سالوشن ڈھونڈ لیا نا, ڈھونڈ لیا ایک سالوشن, اور یہ کہ شی گاٹ آؤٹ آف دس ڈیفیکلٹ سچویشن. ٹھیک ہے, کیونکہ ایٹ دیٹ پوائنٹ تسلی کرا جو وہ والد تھے وہ تو حضرت ابوبکر کو سمجھتے نہیں, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ لڑکا پتہ نہیں کن کاموں میں لگا ہوا ہے, اس کو کسی بات کی پرواہ ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. they were not at the same page, right. لیکن سیدہ اسماء نے کتنے اچھے طریقے سے اس سے نکلی. تو یہ جھوٹ بھی نہیں تھا یہ, کیونکہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا پیسے چھوڑ کے گئے, انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ چھوڑ کر گئے. انہیں لگا شاید وہ اشرفیاں ہیں, پیسے چھوڑ کر گئے ہیں. تو حکمت آئی تھنک اڈاپٹ کرنا ہے, سیکھنا چاہیے ہمیں. جتنے بیمار فزیکلی بیمار لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ڈپینڈنٹ زیادہ ہو جاتے ہیں. آپ کو اس کے لیے بہت میچیور آؤٹ لک جو ہے نا وہ ایکوائر کرنی پڑتی ہے. تو اسٹارٹ فیلنگ سمپیتھیٹک ٹوورڈز دیم. بالکل صحیح. طبیب مینٹالٹی بھی میں طبیب مینٹالٹی کیسے بتائیے ذرا. آپ جو ہے نا بس طبیب کی پوزیشن میں آ جائیں. جیسے طبیب جو ہے نا وہ انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ دیتا ہے پیشنٹس کو. جیسے سائیکالوجسٹ ہے, وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ کڑوی بات کرے گا ہی کرے گا, اس کے یہ ایٹریبیوٹس ہیں, لیکن میں نے یہ فیل نہیں کرنا کہ مجھ پہ کوئی پرسنل اٹیک ہے, بس یہ ان کی عادت ہے. جیسے مجھے وہ اشفاق احمد صاحب زاویہ میں لکھتے ہیں ایک بڑا زبردست واقعہ کہ وہ ایک شخص تھا, اس نے سانپ کی بڑی دیکھ بھال کی. خیر ہم ٹاکسک لوگوں کا سانپ نہیں کہہ رہے, لیکن مثال سمجھنے کے لیے. تو وہ جب ٹھیک ہوا سانپ, اس نے اسی کو ڈس لیا. لیکن وہ بندہ سمجھ گیا کہ دیکھیں اس کا تعلق اس کی نیچر کے ساتھ,
that should not stop me from helping that snake. تو یہ تو خیر ایکسٹریم مثال ہے, لیکن آئی تھنک اس میں لرننگ بہت ہے کہ آپ اپنی نیچر کے مطابق اور آپ اپنی اچھائی کے مطابق کریں, کیونکہ آپ کا ریوارڈ اللہ کے پاس ہے. اور باقی یہ کہ اس مینٹیلٹی پہ آ جائیں, جیسے آپ نے مینشن کیا کہ آپ ان کو بیمار سمجھیں, شو نہ کرائیں, لیکن یو شوڈ نو. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بلیم نہیں کرتے کہ یار کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ, یہ کیوں ہو رہا ہے, اور شاید مجھ میں کوئی مسئلہ ہے, میری طرف سے کوئی ایشو آ رہا ہے, اور اپنی توجہ جو ہے آپ وہ دوسرے کاموں کی طرف لے آئیں. جیسے آپ نے کہا ورک آن یور سیلف, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. خوش رہیں, اپنی انڈیویجویلٹی پہ کام کریں, اپنی ہابیز جو ہیں ان پہ کام کریں. اور ڈیفیکلٹ لوگ ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں, ظاہر ہے ہم سب کے ارد گرد ڈیفیکلٹ لوگ ہیں. ایکسیپٹنس بھی بہت ہیلپ کرتی ہے. جسٹ ایکسیپٹ کہ بھائی ان کی یہ ڈیفیکلٹ ایک نیچر ہے, اور اگر میں اس نیچر سے ڈیل کروں گا یا کروں گی تو مجھے ثواب ملے. اس کو ثواب کی طرح بھی اگر آپ لیں گے تو آئی تھنک کہ دیٹ از آلسو اے موٹیویشن کہ اس کا باقاعدہ مجھے ریوارڈ مل رہا ہے. لیکن ایک چیز اور آنٹی کہ ریئلسٹکلی اسپیکنگ آئی تھنک اسلام پرمٹ کرتا ہے کہ یو ڈسٹینس یور سیلف فرام دیز انڈیویجولس ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ. پیچھا تو چھڑوایا نہیں جا سکتا, لیکن ڈسٹینس مینٹین کرنا تو میرا خیال یہ الاؤڈ ہے نا, یہ تو اس میں نہیں آتا قطع تعلقی میں. دیکھیں الاؤڈ تو آپ کو بہت کچھ ہے, آپ کا ہسبینڈ نہیں سن رہا تو اسے ڈیورس لے لیں, صحیح. الاؤڈ تو بہت کچھ ہے, مسئلہ یہ آپ نہیں کرنا. اگر آپ نے سوچا میں نے نہیں کرتا وٹ ایور دی ریزن, صحیح, بچے جو مرضی کہہ صحیح, ٹھیک ہے نا. الاؤڈ ہسبینڈ میں ہی الاؤڈ ہو سکتا ہے, ماں یا باپ کو تو نہیں نا چھوڑا, وہ وہاں پہ تو وہ بھی الاؤڈ بھی ان کی والی بات نہیں رہ جائے گی. تو اب تو آ جا کے ایک ہی ریزالو ہے, اور وہ یہ ہے کہ سولیوشن ہوگا. اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, اگر آپ اپنی امپلس کو کنٹرول کر سکیں نا, یہ لوگ زیادہ جلدی مینیپولیٹ ہو سکتے ہیں, بیکاز دے آر امپلسو, دے آر ناٹ ایکٹنگ بائی ریزن اور ریشنل. تو اگر آپ تھوڑی سی اگر اپنا کانفیڈنس کو اگر آپ بحال کر لیں, اصل میں ان لوگوں کی اتنی پاورفل پرسنالٹی ہوتی ہے اور یہ اتنی ٹینشن کریٹ کرتی ہے, آپ کی دماغ معاف ہو جاتا ہے. صحیح. اپنا دماغ معاف ہونے سے اگر آپ کسی طرح بچا سکیں تو یو ول بی ہیونگ مور کیپیسٹی ٹو ہینڈل دم. اور میں آپ کو بتاؤں یہ لوگ ہمارے اتنے پیارے ہوتے ہیں, ان کو نہیں ہم چھوڑ سکتے. بالکل. ہسبینڈس کو بھی, میں آپ کہنے کو ہسبینڈ کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے, 1-2 سال بھی انسان گزار لے, کہاں لے کے جائے اس تعلق کو. لوگوں کو تو وہ پرندوں کو تو قفس سے پیار ہو جاتا ہے, وہ وہاں سے نہیں نکلتے. یہ تو انسان ہے, صحیح بات. تو انسانوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا. گیو اٹ ٹائم. مسئلہ ہے, مسئلہ یہ ٹرائی ہیلپنگ اور خود کو میزریبل اور وکٹم فیل کرنے کے بجائے ان کی طرف ذرا توجہ دیں. دے آر ڈیلنگ ود بگر پرابلمس. آپ کے پاس تو چلیے آپ کم از کم مظلوم اپنے آپ کو سمجھ کے رو لیتے ہیں جی, وہ بیچارے تو وہ ظلم کا بھی بوجھ ڈالی جا رہے ہیں, گناہ کا بھی بوجھ ڈالی جا رہے ہیں, جو ان سے ہاتھ سے وہ ہو رہا ہے. اور بالکل یہ بھی یہاں پہ پھر اگین unless you acquire the seat of a طبیب you can't have the benefit of your patient. اور یہ پیشنٹ آپ کا پیارا ہے, ایک مصیبت ہی ہے. صحیح. جزاک اللہ خیر آنٹی, بہت اچھا لگا, اور کافی ماشاءاللہ اچھے سلوشنز آپ نے دیے کنفلکٹ ریزولوشن کے, ڈیلنگ ود ڈیفیکلٹ پیپل. یو مینٹینڈ اے بیلنس کہ مردوں کی بھی غلطی ہے, لیکن یہ کہ عورتوں کی بھی ماشاءاللہ آپ نے مینشن کیا, which is a very balanced approach I believe. So I hope it benefits you inshallah, اور I will inshallah have جو another. aggression ہے نا دونوں سائڈ سے آتی ہے. جو ٹپیکلی مردوں کو اگریسو سمجھا جاتا ہے, عورتوں کے پاس پیسیو اگریشن ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. جب تک ہم اگریشن کے اندر رہیں گے ہم حل کچھ نہیں کر سکیں. صحیح بات. ہمیں ریئیکشن سے نکلنا پڑے گا تو حل آئے گا. بالکل ٹھیک. تو یا پھر ڈیسیژن کر لے, اللہ تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہتا. رائٹ. ٹھیک ہے, جان چھڑا لیجیے. اور اس کا طریقہ ہے to work on yourself, maintain your individuality and try to be happy, find what makes you happy, اور کسی شخص پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائے ہیپینس کے حوالے سے. ویری امپورٹنٹ. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.